یسوع مسیح کو دیکھو، انہوں اپنا ہاتھ آپ کے طرف بڑھا رہے ہیں، آپ کو گناہ کے قید سے چھڑانے کے لیے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم گلاطیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 3 اور اس کی آیت 12 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور آیت 19 تک غور کرے تھے، لیکن آج میں پھر سے آیت 19 تک غور کرنا چاہوں گا اور ہم آیت 20 پہ بھی غور کریں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 18 سے 20۔ یہاں پولس بولتے ہیں، کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدے کے سبب سے نہ ہوئی، مگر ابراہیم کو خدا نے وعدے ہی کی راہ سے بخشی۔ پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلے سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی۔ اب درمیانی ایک کا نہیں ہوتا، مگر خدا ایک ہی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، شریعت کے 2 طریقے ہیں کام کرنے کے لیے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ شریعت خدا کے طبیعت کو اور خدا کے مرضی کو ظاہر کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ لوگ کیسا جینا چاہیے۔ اب دوسرا طریقہ شریعت کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ شریعت لوگوں کے گناہ کے طرف اشارہ کرتی ہے اور ان لوگوں کو بتاتی ہے کہ خدا کے شریعت کے سارے باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرنے کے ذریعے سے خدا کو خوش کرنا ناممکن کی بات ہے۔ آپ سن سکتے کہ شریعت کتنی صاف طریقے سے ہم کو یہ بات بتاتی ہے۔ خدا کا جو وعدہ ابراہیم کے ساتھ تھا، ابراہیم کے ایمان کے ساتھ نپٹا۔ شریعت جو ہے ہمارے اعمال پہ نظر کرتی ہے۔ خدا کا جو عہد ابراہیم کے ساتھ تھا یہ بتاتا ہے کہ ایمان کے ذریعے سے نجات پا سکتے ہیں۔ کس کے ذریعے سے؟ ایمان کے ذریعے سے۔ پولس جو ہیں نجات کے اور ایمان کے ساتھ بڑھنے کے بارے میں یہ بتانا چاہتے تھے کہ نجات اور ایمان کے ساتھ بڑھنا صرف یسوع مسیح کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اور یہودیوں کی شریعت پہ عمل کرنے کی کوشش کرنے کے ذریعے سے نہیں۔ یہاں پولس جو ہیں ہم کو یہ بات صاف صاف بتائیں۔ تو یسوع مسیح سب سے اچھا راستہ اور ایک ہی راستہ ہیں جس کے ذریعے سے ہم خدا کے پاس آ سکتے ہیں۔ اب ہم آیت 21 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی تو البتہ راز بازی شریعت کے سبب سے ہوتی۔ پیارے بھائی اور بہن، گنہگاروں کو نجات دینے کا کوئی اور راستہ ہوتا تو خدا انسان کو وہ راستہ بتاتا تھا، یہ پکی بات ہے۔ اب ہم آیت 22 پڑھیں گے۔ یہاں کلام میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ میری التجا آپ لوگوں سے یہ ہے، جب کلام پڑھ جاتا ہے تو آپ لوگ ذرا غور سے سنیے گا۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے، مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا ماتحت کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ کتنی اچھی آیت ہے۔ اور یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو شریعت موت لائی۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جو جان گناہ کریں گی وہ جان مریں گی، اور یہ ایک کی بات نہیں ہے بلکہ سچ ہے کہ ہر ایک آدمی گناہ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو موت ہے نا؟ تو یہاں جو چیز کی ضرورت ہے بولے تو وہ ہے زندگی۔ ہم دیکھے تھے کہ شریعت موت لاتی ہے اور شریعت بس یہ کام کر سکتی ہے، سوائے موت کے اور کچھ دوسرا راستہ نہیں۔ تو شریعت یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ گناہ کریں گے تو موت کے حوالے ہو جائیں گے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سب کو موت ہے اور سب کے سب کو موت سے بچنے کی ضرورت ہے نا؟ سب لوگ یہ جان لینا ضروری ہے کہ ہماری طبیعت میں گناہ بھرا ہوا ہے۔
سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کرے ہیں، مگر سوال ضرور یہ ہے کہ ہم سب گنہگار ہیں اور ہمارا گناہ ہم کو موت کی طرف لے جاتا ہے۔ خدا کے کلام میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ چاہے ہمارا گناہ بڑا رہو یا ہمارا گناہ چھوٹا رہو، ہمارا بڑا یا چھوٹا گناہ ہم کو موت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سب گناہ کرے ہیں اور شریعت کے ذریعے سے ہم سب مرے ہوئے ہیں۔ تو شریعت ہم سب کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شریعت زندگی واپس لا سکتی ہے؟ کیا شریعت کا جو ہے زندگی دینے کا ارادہ نہیں تھا؟ شریعت اس لیے دی گئی تھی تاکہ ہم کو قصوروار ٹھہرائے اور بتائے کہ ہم خدا کے سامنے ایک بہت بڑے گنہگار ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پولس بولتے ہیں، پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی تو البتہ راز بازی شریعت کے سبب سے ہوتی، مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا ماتحت کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے۔ یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے جو ہم چھٹکارا پائے، اس سے پہلے ہم گناہ میں قید ہو گئے تھے، یعنی کہ گناہ ہم کو قید کر لیا تھا اور ہم غلطیوں میں اور وہ خواہشوں میں گر گئے تھے جو خواہشیں ہم جانتے تھے کہ برے ہیں۔ خدا جانتا تھا کہ ہم گناہ میں قید ہیں، مگر یہ گناہ میں جو ہم قید تھے اس سے باہر آنے کا ہمارے لیے راستہ نکالا، اور وہ راستہ ہے یسوع مسیح، جس پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کی معافی ملتی ہے اور ہم گناہ کے قید سے نکل کے یسوع مسیح میں آزاد ہو جاتے ہیں۔ بغیر مسیح کے سب گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن جو کوئی بھی یسوع مسیح پہ ایمان لاتا ہے انہیں یہ گناہ کے قید سے چھٹکارا پاتا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، یسوع مسیح کو دیکھو، انہوں اپنا ہاتھ آپ کے طرف بڑھا رہے ہیں آپ کو گناہ کے قید سے چھڑانے کے لیے۔ آیت 23 پڑھیں گے، ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے ایمان کے آنے سے پیشتر، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح پہ ایمان لانا جو ہمارے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے۔ یسوع مسیح آنے تک شریعت میں جو ہے رحمت بھی تھی، کیونکہ شریعت میں ایک رحمت کی کرسی تھی۔ رحمت وہ قربانگاہ کے جگہ پہ مل سکتی تھی۔ سارے قربانیاں مسیح کے طرف اشارہ کرتی تھی۔ تو ایمان آنے سے پہلے پولس بولتے ہیں کہ ہم شریعت کے نیچے تھے۔ آیت 24 پڑھیں گے، یہاں پولس بولتے ہیں، پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب راز باز ٹھہریں۔ پیارے بھائی اور بہن، کلام کا یہ ایک زبردست حصہ ہے۔ پولس یہاں صاف صاف بتا رہے ہیں کہ موسیٰ کی شریعت نجات نہیں دے سکی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، بولنے کا مطلب یہ ہے کہ نجات کے لیے خدا جو ہے انسان کے اچھے کاموں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خدا صاف صاف بتاتا ہے کہ ہماری ساری راز بازی ناپاک لباس کے ویسی ہے۔ خدا ہم کو ہمارے کاموں کے ذریعے سے قبول نہیں کر سکتا۔ شریعت پہ عمل کرنے سے خدا ہم کو قبول نہیں کر سکتا۔ شریعت ہم کو نجات نہیں دلا سکتی۔ شریعت ہم کو صرف قصوروار ٹھہرا سکتی ہے۔ شریعت جو ہے گنہگاروں کو بچانے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ گنہگاروں کو یہ معلوم کرانے کے لیے کہ ان لوگ ایک بہت بڑے گنہگار ہیں۔ شریعت جو ہے ہمارے گناہ کو نہیں نکال سکتی۔ شریعت ہمارے گناہ کو صرف ظاہر کر سکتی ہے۔ شریعت کا آئینہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں اور یہ کہ ہم خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ تو یہ بات ہے جو شریعت ہم کو ظاہر کرتی ہے، مگر خدا کی شکر گزاری کرنا کہ آئینے کے نیچے بیسن ہے جہاں آپ اپنے دھبے کو نکال سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بہن، شریعت کے آئینے کے نیچے بیسن ہے، اور جو نل میں سے پانی آتا ہے دھونے کے لیے، وہ پانی یسوع مسیح کا خون ہے،
اور یہ خون سے دھونے کے ذریعے سے آپ کے گناہ اور آپ کے دھبے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ شریعت کا آئینہ آپ کے گناہ کے دھبے کو صاف نہیں کر سکتا، مگر یسوع مسیح کا خون جو وہ بیسن کے نل میں سے آتا ہے وہ آپ کے گناہ کے دھبے کو صاف کرتا ہے۔ آیت 25 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے۔ پیارے بھائی اور بہن، استاد کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ نوکر یا غلام جو رومیو کے گھرانے کا ایک حصہ ہوتا تھا۔ تو یہاں پولس کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت جو ہے استاد ہے، اور یہ شریعت ہم کو یسوع مسیح کے پاس لائی ہے، اور اب ہمارا استاد شریعت نہیں ہے بلکہ یسوع مسیح ہیں۔ اب ہمارے استاد یسوع مسیح ہیں اور ان کے حکمت میں ہم کو بڑھنا ہے۔ تو شریعت جو ہے ہم کو یسوع مسیح کے پاس لائی ہے۔ شریعت کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو یسوع مسیح کے پاس لانا اور یسوع مسیح کے راہوں پہ چلنے کی نیک ہدایت کرنا۔ آیت 26 میں پولس بولتے ہیں، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہیں خدا کے فرزند ہو۔ شریعت جو ہے ایک ایمان رکھنے والے کو بھی کبھی بھی خدا کا بیٹا نہیں بنا سکتی تھی، صرف یسوع مسیح یہ کام کر سکتے تھے۔ یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہم خدا کے بیٹے بن سکتے ہیں، بلکہ بنتے ہیں۔ میرے دوست، جب آپ یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں تو خدا کے سچے بیٹے بن جاتے ہیں۔ میرے دوست، اگر آپ شریعت کے مطابق چلتے بھی ہیں، جو آپ نہیں چل سکتے، تو بھی آپ کی راز بازی خدا کے راز بازی سے کروڑوں 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 درجے کم ہوتی۔ اگر آپ خدا کے بیٹے بننا چاہتے ہیں تو آپ میں خدا کی راز بازی آنا ضروری ہے، یہ پکی بات ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں تو ہم کو خدا کے بیٹے بننے کی طاقت دی جاتی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یا میں آپ کو ایک بات صاف صاف بولنا چاہوں گا کہ آپ کا جو ہے خدا سے دعا کرنا یا خدا کے پاس نذرانہ لانا یا پھر بپتسمہ بھی لینا آپ کو خدا کے بیٹا نہیں بنا سکتا۔ آپ صرف اس وقت خدا کے بیٹے بن سکتے ہیں جب آپ اپنے دل سے خداوند یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے۔ لیکن یا میں آپ لوگوں کے سامنے اتنا بول سکتا ہوں کہ اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو بات ٹھیک ہے، اور اگر یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے تو کیا آپ آج اور اب اور اسی وقت یسوع مسیح پہ ایمان لا کے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننا چاہیں گے؟ کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا آپ کے ساتھ زبردستی کرنے والا نہیں ہے، مگر خدا ضرور آپ کو چننے کا کام دیا ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں تو خدا کے بیٹے بنیں گے، اور اگر یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو خدا کے بیٹے نہیں بن سکتے۔ میرے بھائی، خدا یہاں ہم کو صاف صاف یہ سچائی بتا چکا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں تو کیا مسیح پہ ایمان لا کے خدا کے بیٹے بننا چاہیں گے؟ کیا؟ میری تو التجا آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ سنہرا موقع ہاتھ سے جانے مت دیو، بلکہ ایمان لاؤ اور نجات پاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا کس کو بھی نہیں معلوم ہے، یعنی کہ 1 منٹ پہلے کیا ہوا اور 1 منٹ بعد کیا ہوگا کسی کو پتہ نہیں۔ انسان اب ہے اور 1 گھنٹے کے بعد شاید یہ دنیا میں سے اٹھ جائے گا، کیونکہ جان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ انسان کے جان کا بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ اگر انسان کی موت بغیر یسوع مسیح پہ ایمان لا کے مرتا ہے تو انہیں خدا کے سامنے کھڑے رہیں گا اور خدا اس کی عدالت کریں گا، اور عدالت یہ ہوگی کہ اس کو آگ کے جھیل میں ڈالا جائے گا۔ میرے بھائی اور بہن، یہ سنہرا موقع کو آپ جانے مت دیو، بلکہ یسوع مسیح پہ ایمان لاؤ اور نجات پاؤ، اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرو اور خدا کے ساتھ ایک دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں بادشاہی کرو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا۔